الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام و ناظرین حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کورونا وائرس کی وبا نے سارے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ہر فرد اس بیماری سے پریشان ہے۔ اس کے پیش نظر دنیا بھر کی حکومتوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، لاک ڈاؤن کا استعمال کیا ہے تاکہ ہر ملک کے باشندوں کی صحت کو اور ان کی قیمتی جانوں کو اس بیماری سے بچایا جا سکے۔ اسی کے پیش نظر ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی حکومت نے احتیاطی تدابیر اختیار کیں اور لوگوں کو بیماری سے بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کو لاگو کیا، جس میں یقیناً ہم سب کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہماری جانیں پریشانیوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ہمارے ملک کے تمام باشندوں نے تمام تر پریشانیوں کو جھیلا اور بخوشی پریشانیوں کو برداشت کیا تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں، اور اس کی وجہ سے ہوا اور اس بیماری کے جو بھیانک نتائج آنے تھے ان سے ہم لوگ بچ سکے۔ لیکن اس کافی عرصے کے بعد میں حکومت نے لوگوں کو سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ زیادہ عرصے تک لوگوں کو دبا کر نہیں رکھا جا سکتا، اور صورتحال خطرناک ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے پیش نظر حکومت نے کچھ چھوٹیں اب سے پہلے بھی دی ہیں، اور 8 جون سے اور زیادہ سہولت دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں عبادت خانے بھی ہیں، جیسا کہ مساجد ہیں، مندر ہیں، گرودوارے اور دیگر مذاہب کی عبادت خانے ہیں۔ لیکن حکومت نے اور محکمہ صحت نے کچھ حفاظتی تدابیر کا اعلان کیا ہے کہ ہم لوگوں کو چھوٹ تو دی جا رہی ہے، لیکن اس میں ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں تاکہ آنے والے وقت کے خطرات سے ہم بچ سکیں۔ اس کے پیش نظر حکومت نے جو گائیڈ لائن دی ہے ہم کو، اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کو میں تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنے اس سفر کو طے کر سکیں اور ہم خطرات سے بچتے ہوئے اپنی عبادتیں بھی کر سکیں۔
اور اپنے دوسرے کاموں کو بھی انجام دے سکیں۔ تو اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم 8 تاریخ سے مسجدوں میں جانا شروع کریں گے تو ان تدابیر کو اختیار کریں، ان احتیاط کو برتیں۔ ان میں سے ایک احتیاط یہ ہے کہ ہم سماجی فاصلے پر عمل کریں، جو کم سے کم ایک دوسرے سے فاصلہ 1.5 میٹر کا ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا جو یہ عمل ہے اس پر ہم عمل کر سکیں اور بیماری سے بچنے کی جو تدبیر ہے اس پر ہمارا عمل ہو سکے۔ جو احتیاط ہے دوسرے نمبر وہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر صرف ہم فرض نمازوں کی ادائیگی کریں اور نفل اور سنن وہ اپنے گھروں پر جا کر پڑھیں۔ مسجد میں صرف ہمیں اتنی دیر رکنا ہے جس میں فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی اس وقت ماسک پہنتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں تو ماسک پہنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ماسک پہنتے ہیں، اس طریقے سے جب ہم مسجدوں میں جائیں تو ہم ماسک پہن کر جائیں اور جب تک ہم مسجد میں رہیں اپنی نماز کے درمیان میں بھی ماسک پہن کر ہی ہم اپنی نمازیں ادا کریں۔ تو چوتھے نمبر کی جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ ہم مصافحہ اور معانقہ کرنے سے پرہیز کریں، ہم سلام دعا پر ہی اکتفا کریں، مصافحہ اور معانقہ نہ کریں۔ پانچویں نمبر کی جو احتیاط اور تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ اذان اور نماز کے درمیان میں ہم زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا وقفہ رکھیں، اس سے زیادہ ہم وقفہ نہ رکھیں تاکہ ہمارا وقت مسجد کے اندر کم سے کم گزرے۔ اور چھٹے نمبر کی جو تدبیر ہے اور احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جب امام صاحب خطبہ پڑھیں تو مختصر خطبہ پڑھیں، اور مختصر خطبے ہمارے علماء کرام نے مرتب کیے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ آ چکے ہیں، تو ہم ان خطبوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان مختصر خطبوں کو ہی ہم جمعہ کی نماز میں پڑھیں۔ اور وعظ و نصیحت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب تک یہ بیماری کا سلسلہ چل رہا ہے ہم وعظ و نصیحت کرنے سے پرہیز کریں، بچیں، اس میں زیادہ وقت لگے گا اور ہمیں زیادہ وقت اپنی مسجدوں میں نہیں لگانا ہے۔ 7ویں نمبر کی جو تدبیر اور احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ وضو ہم اپنے گھروں سے کر کے آئیں، اور مسجد کے جو وضو خانے ہیں اور حمام ہیں میں اس کے پیش نظر اپنی مساجد کے ذمہ داران سے، مینجمنٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ پورے طریقے سے وضو خانوں کو اور حماموں کو بند کر دیں۔ 8ویں نمبر کی جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مصلی حضرات ہیں وہ اپنے گھروں سے اپنی جانماز لے کر آئیں، اور مسجد کی مینجمنٹ مسجد کی جو صفیں ہیں یا کارپیٹس ہیں ان کو لپیٹ کر رکھ دیں۔ اور 8ویں نمبر کی جو وہ یہ ہے کہ ہر نماز سے قبل اور ہر نماز کے بعد، یعنی ہر نماز سے پہلے جو ہمارے مسجدوں کے فرش ہیں اور دیواریں ہیں ان کو سینیٹائز کریں۔ اگر یہ مشکل ہے کہ ہر نماز سے پہلے ایسا کیا جائے تو کم سے کم دن میں 1 مرتبہ تو یہ عمل ضرور کیا جائے، اس میں ہمارے لیے بہت بھلائی کی بات ہے اور بیماری سے بچنے میں ہمارے لیے یہ چیز بڑی معاون ثابت ہوگی۔ آخری نمبر کی جو ہدایت ہے اور احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں جماعت سے پہلے یا جماعت کے بعد غیر ضروری نشست و برخاست سے ہم پرہیز کریں، ہم اپنا وقت وہاں غیر ضروری باتوں میں نہ بتائیں، اور مسجد کے باہر بھی ہم کھڑے نہ ہوں، اپنی مسجدوں میں نماز پڑھ کر ان ہدایات کے پیش نظر پورے طریقے سے جو ہے ہم اپنے گھروں کو
ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اپنی ٹوپیاں لگا کر نہیں جاتے، مسجدوں میں رکھی ہوئی ٹوپیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ جو مسجدوں میں رکھی ہوئی ٹوپیاں ہیں ان کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے، اور مینجمنٹ ان ٹوپیوں کو اٹھا کر رکھ دیں، لوگ اپنے گھروں سے اپنی ٹوپیاں پہن کر جائیں۔ اور ائمہ حضرات سے ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے درمیان میں قرات مختصر کریں تاکہ وقت زیادہ مسجدوں میں نہ لگ سکے۔ ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہے، اور اتنی گیدرنگ مسجد میں ہمیں نہیں کرنی ہے جس سے ہم پہ کوئی آ جا سکے اور ہم کو بدنام کیا جا سکے، اور ہم خدا نخواستہ بیماری کے بڑھنے کا ذریعہ بن سکیں، کیونکہ اس سے قبل بھی ہم لوگ جو ہیں اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ اور مومن کی خاصیت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو ہمیں وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہرانی ہیں، اور ہمیں بہت احتیاط سے اپنے اس سفر کو جاری رکھنا ہے، اپنی عبادتیں بھی کرنی ہیں اور احتیاطیں بھی برتنی ہیں، اور اپنی جان کو، اپنی صحت کو بچانا ہے بیماریوں سے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں جو آئیں وہ نوجوان طبقہ خاص طور سے آئے مسجدوں میں، جو چھوٹا بچہ ہے 10 سال تک کی عمر کا، اس کو بھی مسجد میں آنے سے روکیں، اور جو 65 سال سے زیادہ کے ہمارے بزرگ ہیں ان کو بھی احتیاط کے ساتھ میں مسجد سے روکا جائے، اور ان کو یہ مشورہ دیا جائے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی اپنی نمازیں ادا کریں، کیونکہ ان کے آنے سے جو ہے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے بارے میں جو مشورہ دیا گیا ہے کہ وضو گھر سے وضو کریں گے تو وہاں ناک بھی صاف کریں گے، تھوکیں گے، بلغم بھی جائے گا، جس سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اور یہ کوئی بات نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرما رکھا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایسی کوئی وبائی بیماری آ جائے تو تم جہاں ہو وہیں رہو، وہاں سے بھاگو نہیں، اور جہاں بیماری نہیں ہے وہاں کے لوگ بیماری کی جگہ نہ آئیں۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر ایک دوسرے سے خلط ملط ہوں گے تو وبائی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، اور ہمیں اسے روکنا ہے۔ تو اس میں ہم پوری احتیاط برتیں، اور آنے والے وقت میں کسی کو بھی ہماری طرف سے کسی طرح کا بھی موقع نہ مل سکے، اور ہم پہ کوئی آنچ نہ آ سکے، اور ہم اور ہمارا مذہب ہمارے سے بچ سکے۔ تو بس میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے وقت سے تمام پریشانیوں سے، تمام بیماریوں سے پورے عالم کے لوگوں کو اور ہمارے ملک کے باشندوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔